السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے آزاد اورنگ آباد چینل کے جانب سے اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اپنے نوجوانوں کی اصلاح کس طریقے سے کی جائے، کیونکہ جس قوم کا نوجوان صحیح راستے پر چلنے والا ہوتا ہے وہ قوم ہمیشہ عزت والی زندگی گزارتی ہے، اور جس ملت اور قوم کا نوجوان راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ قوم ہمیشہ تنزلی کی طرف چلتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے، اس کی جوانی غلط جگہوں سے، غلط مواقع سے، غلط چیزوں سے بچی رہے۔ اور یہ جوانی اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ جب آدمی جوانی کے اندر ہوتا ہے تو جوانی کی عبادت کا مقام بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے انسان زندگی گزارتا ہے اسی طریقے سے اس کی موت بھی آتی ہے۔ اگر نوجوانوں نے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈال کر گزارا تو انشاءاللہ موت بھی اچھی ہوگی۔ اور اس کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، نفس کو صاف اور ستھرا بنائیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ اس بات کا ذکر فرمایا، قد افلح من زکاہا، ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف اور ستھرا کر دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اس لیے کہ نفس ایک ایسی بری چیز ہے جب نفس کو غلط چیزوں کے اوپر ڈال دیا جائے، اور نفس کو جب اچھائیوں کے اوپر لے جایا جائے گا تو یہ نفس اتنا بہتر بھی اور اچھا بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت جب حضرت یوسف اور زلیخا کا جو واقعہ ہوا، تو اس وقت آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، اس لیے کہ نفس تو انسان کو گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اگر اللہ کا فضل اور رحم میرے اوپر نہ ہوتا تو میں اس گناہ میں ملوث ہو جاتا، لیکن اللہ کے فضل سے میں اس گناہ سے بچ گیا۔ اس لیے خاص طور سے نوجوانوں سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج میں ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ ایمان کے اوپر خاتمے کے لیے نظر کی حفاظت کرنا بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نظر یعنی بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہوتا ہے، اور جب انسان بد نظری کرتا ہے تو بد نظری کی وجہ سے ایمان کی جو حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی جو لذت ہوتی ہے، بد نظری کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت سے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ صرف
باہر کی چلنے والی لڑکی کی طرف دیکھ لے، یہی بد نظری ہے؟ نہیں، آج کل چینل کے اوپر، نیوز کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بہت ساری عورتوں کو بے پردہ لایا جاتا ہے، اور اس میں آدمی جو ہے بد نظری کر کے مزہ لیتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی بد نظری کا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص بد نظری کرنا چاہتا ہے اور بد نظری کرنے سے بچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایمان کی لذت اور حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ ایسی چیز اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اور بد نظری کی سب سے بنیادی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان نفسانیت کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ دو چیزیں ہیں، دو عمل ایسے ہیں کہ جب آدمی ان دو چیزوں کو زندگی میں اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات سے ڈرے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے رہ کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روکے، اللہ فرماتے کہ بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی پس منظر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ ہے جو اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، وہ اپنے بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، بیوی کی طرف سے اس کو جو ہے انکار ہو رہا تھا اور یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس کی زبان سے، بیوی نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ وہ جہنمی، تو پیچھے ہٹ جا۔ بادشاہ نے جب یہ جملہ سنا تو کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو پھر میرے جہنمی ہونے کے بعد تجھے میں 3 طلاق دے دیتا ہوں۔ لیکن جب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور جب یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں آ گئی تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت غلط جملہ استعمال کیا۔ عورت کو بھی احساس ہوا کہ میں نے جو ہے بہت غلط جملہ جو ہے اپنے شوہر کے لیے استعمال کیا، جہنمی کا لفظ استعمال کیا۔ اب بادشاہ پریشانی کی کیا کیا جائے۔ اس موقع پر جو ہے علماء کرام سے پوچھا گیا کہ بھئی اب طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، تو سارے کے سارے علماء کرام پریشان کہ اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے۔ لیکن اس زمانے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلی شرط ہے کہ بادشاہ کو میرے ساتھ تنہائی میں کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہوگا۔ بادشاہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ دیر تنہائی اختیار کی، تنہائی میں بیٹھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ سے پوچھا، سوال کیا کہ بتلاؤ اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا کہ تم نے اس وقت تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آیا ہو؟ بادشاہ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک واقعہ یاد آیا کہ ہاں، میری اپنی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ اپنے تخت سے اٹھ کر جو ہے گھر کی طرف بڑھا تو میں اپنے حجرے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں خادمہ جو بہت خوبصورت تھی اور دوشیزہ تھی، وہ اپنے اس کے بستر کو صاف کر رہی تھی۔ تو اس کے اوپر نظر پڑنے کے اوپر میں نے جو ہے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ وہ بچی سمجھ گئی، وہ اس نے سمجھتے ہی یہ کہا، اے بادشاہ اللہ سے ڈر، یہ اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کے جملے نے میرے دل پر ایسا اثر انداز کیا اور اس کا جملہ میرے دل پر ایسے اثر انداز ہوا کہ فوراً میں ڈر گیا اور اللہ سے ڈر سے میں نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اب آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تب لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر صبح علماء کے اندر بحث شروع ہوئی کہ بھی آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا، جنت اور جہنم کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ تو اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہو، جو اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، تو بے شک وہ جنتی آدمی ہے۔
تو اس اعتبار سے میں یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ یہ بادشاہ وقت جنتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ ڈر کر جو ہے انہوں نے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ تو اس وقت بھی میری نوجوانوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ہم نے صرف امر بالمعروف یعنی اچھائی کو عمل کرنا، اسی کو صرف سب کچھ سمجھ لیا نہیں، بلکہ انسان اگر اچھائیوں کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اچھائیاں بھی، گناہ جو ہے انسان کی اچھائیوں کو ختم کرتی، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کی اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو۔ ہم غیبت سے، جھوٹ سے، چغلخوری سے، بدنظری سے، جتنے بڑے قسم کے کبیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے فوائد ہمیں دنیا میں بھی نظر آئیں گے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہم کو آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔